کلاک ٹاور جو گھنٹہ گھر کے نام سے مشہور ہے، اس مقام پر محفوظ ثقافت اور ورثے کے علاوہ برطانوی راج کے گرد بنائے گئے افسانوں میں اس جگہ کی تاریخی متعدد داستانیں اور اکاؤنٹس پیش کیے گئے ہیں۔ پرانے شہر کے وسط میں واقع اس شاندار کلاک ٹاور کی بنیاد 14 نومبر 1903 کو پنجاب کے برطانوی لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس نے رکھی۔ یہ فنڈ 18 روپے فی مربع زمین کے حساب سے جمع کیا گیا۔ اس طرح جمع شدہ فنڈ میونسپل کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تاریخی ڈھانچہ 8 بازاروں کے بیچ میں واقع ہے اور اسے مختلف سمتوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جن میں امی پور بازار، کچہری بازار، چنیوٹ بازار، ریل بازار، کارخانہ بازار، منٹگومری بازار، جنگ بازار اور بہانہ بازار شامل ہیں۔ یونین چیک کی طرح نظر آتے ہیں۔ برطانوی کا جھنڈا جیسے ایک ماہر تعمیراتی ڈسمس نے ڈیزائن کیا گیا۔ گھنٹہ گھر کی وجہ سے ہر بازار کی اپنی پہچان اور اہمیت ہے۔ اس کی تعمیر کا فیصلہ اس وقت کے جنگ ڈپٹی کمشنر سر جیمز لائل نے کیا تھا۔ مشہور کلاک ٹاور ایک کنواں پر بنایا گیا ہے۔ کلاک ٹاور کے عین مقام پر موجود کنواں سانگلا ہل سے سرخ ریت کا پتھر حاصل کیا گیا۔ ماہر مجسمہ ساز، جن میں ایک گلاب خان بھی شامل تھا، جس کا تعلق آگرہ، انڈیا میں تاج محل بنانے والے خاندان سے تھا، انہوں نے مناسب ڈریسنگ اور سائز کرنے کے بعد سرخ ریت کے پتھر کے بڑے بلاکس لگائے۔ ٹاور کی تعمیر اور خوبصورت۔ تو دوستو، اس وقت آپ کیسری گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ کیسری گیٹ 8 بازاروں کا گیٹ تھا، جس کے مرکز میں فیصل آباد کا کلاک ٹاور ہے۔ یہ 1897 میں اس وقت کے نئے ابھرتے ہوئے شہر فیصل آباد پنجاب میں برطانوی راج کے کمیشن کے تحت بنایا گیا۔ داخلی راستہ خود مضبوط اور یہ دوستو گومٹی واٹر فاؤنٹین فیصل آباد پاکستان میں برطانوی راج دور کی ایک یادگار ہے۔ یہ 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور شہر کے رہائشیوں کے لیے مقامی ٹاؤن میٹنگز کے لیے ایک عام ملاقات کی جگہ ہوتی تھی، اور یہ ڈھانچہ اب بھی کھڑا ہے اور اسے ٹریفک چکر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پانی کا چشمہ اب بھی ہے اور پانی کا چشمہ اب بھی مرکز میں کام کر رہا ہے۔ گومٹی کو 16 ستونوں سے سہارا دیا گیا ہے اور خوبصورت خمیادہ چھت بیش دلکش ہے۔ گومٹی میں 12 سیڑھیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی ہیں۔
ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے بنگالی لسی کی طرف رخ کیا. وہاں سے ہم نے بنگالی لسی پی. یہ فیصل آباد کی سب سے مشہور لسی ہے. یہاں کی لسی بہت مشہور ہے. یہ چائے ہماری آ گئی ہے تو ناشتہ بھی ہو گیا آج. تو چائے پیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کہاں جا رہے ہیں. دوستو چائے پینے کے بعد ہم یہاں لائل پور گیلری پہنچے. لائل پور میوزیم کا قیام 2010 میں شروع ہوا. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کو پورا ڈسکور اندر تک نہیں کیا, اس لیے کہ یہاں ویڈیو بنانے سے پابندی تھی. تو میں آپ کی اس کی تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں. 2010 میں شروع ہوا اور یہ 2013 میں مکمل ہوا. سانتل بار کے مختلف علاقوں کی تاریخ اور ثقافت اس میں محفوظ ہے. سانتل بار دریائے راوی اور چناب کے درمیان کے علاقے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. لائل پور میوزیم 10 مختلف گیلریوں پر مشتمل ہے. ان گیلریوں میں تمام اشیاء ترتیب سے دکھائی دیتی ہیں اور مرکز دروازے سے گزرنے کے بعد آپ کو لائل پور میوزیم کی پہلی گیلری نظر آئے گی. دیوار پر تاریخ کے مختلف اوراق کی تصویر کشی کی گئی ہے جو پتھر کے زمانے سے لے کر میوزیم کے بالکل ساتھ فیصل آباد میں علامہ اقبال لائبریری ضلع کونسل یونیورسٹی روڈ فیصل آباد کے سامنے واقع ہے. یہ ایک عوامی لائبریری ہے جو برطانوی سلطنت کے دوران تعمیر کی گئی تھی. 1911 میں مکمل ہوا اور اس متعدد کتابیں اور گیلریاں اور جرائم موجود ہیں. اس لائبریری کا پچھلا نام کنونشن لائبریری تھا. میوزیم اور لائبریری کو ڈسکور کرنے کے بعد ہم پہنچے سرینا ہوٹل میں. یہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ فیصل آباد سرینا ہوٹل میں فیصل آباد کے دل میں عالمی معیار کی مہمان نوازی کا تجربہ کریں. معیاری رہائش اور مہمانوں کی خدمت کے لیے مشہور یہ لگژری ہوٹل پنجابی ورثے کی حقیقی جوہر کی عکاسی کرتے ہوئے آج کے سمجھدار مسافر کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے. یہ ہوٹل فیصل آباد کے مرکز سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قریب مشہور کلاک ٹاور اور بھرے بازاروں سے قریب 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مراعات یافتہ مقام پر قابض ہے. خوبصورت طریقے سے مقرر کیے گئے کمرے، شاندار باغات اور صحن، بے مثال سیکورٹی اور مقامی اور بین الاقوامی پکوان پیش کرنے والے ریسٹورانٹ کا وسیع انتخاب ہے. ہوٹل کے نفیس اور پرکشش اندرونی حصے میں قدم رکھیں جہاں ہمارے مہمانوں کو فیصل آباد کے پرانے جاگیروں کو یاد دلانے والے پالش اور پرکشش ماحول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. ثقافت کی مکمل نمائندگی کرتے ہیں. لابی میں پیتل کا ایک بہت بڑا لیمپ لٹکا ہوا ہے جو اینٹوں کے دیواروں کو ایک شاندار مرکز کے طور پر بند کر رہا ہے. صحن اور سرسبز باغات مہمانوں کے لیے ایک دعوت ہیں جو شہر کے ہلچل سے بھرے مرکز میں امن اور سکون کی پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں.
دوستو یہاں ایک ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد پاکستان میں ایک عوامی تحقیقی یونیورسٹی ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کا رقبہ 2550 ایکڑ ہے، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے 3000 ایکڑ کے مقابلے میں پہلی بڑی یونیورسٹی ہے۔ فیصل آباد میں پاکستان میں واقع یونیورسٹی ہے۔ یہ غیر پنجاب میں اعلیٰ زرعی تعلیم کے پہلے بڑے ادارے کے طور پر قائم کیا گیا۔ 2009 میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا، ہماری برصغیر کی پہلی زرعی یونیورسٹی ہے، اس لیے ہم اس حوالے سے رجحان ساز اور ہمارے پاس خصوصی مینڈیٹ ہے۔ فیصل آباد کو ہمارے 9 آبادیاتی حکمرانوں نے زرعی یونیورسٹی کے قیام کے لیے چنا تھا، کیونکہ یہ 2 نہروں کے درمیان تھی۔ 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان ایک بنیادی طور پر زرعی ملک تھا۔ بعد کے صنعت کاری اور ترقی کے باوجود زراعت اس کی معیشت میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آزادی کے بعد حکومت پاکستان نے موجودہ زرعی نظام میں اصلاحات اور بہتری زرعی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے اقدام کی تشکیل کے لیے خوراک اور تعلیم پر قومی کمیشن مقرر کیا۔ کمیشن نے تحقیق اور تعلیم کے لیے زرعی یونیورسٹی کے قیام کی استدعا کی۔ اس کے نتیجے میں 1961 میں سابقہ پنجاب زرعی کالج اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اپ ڈیٹس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی گریجویشن ہوئی۔ یہ برطانوی سلطنت کی طرف سے قیام کی جانے والی پہلی یونیورسٹی تھی۔ پیچھے دیکھ سکتے ہیں باغ جناح، تو آپ کو ساری دوستو اسے کمپنی باغ، کیسری باغ یا کنگ گارڈن بھی کہا جاتا ہے۔ 1914 میں برطانوی حکومت کی تعمیر کیا گیا۔ 1990 میں اس کا نام باغ جناح رکھا گیا تھا۔ اس میں بہت بڑے اور خوبصورت باغات اور تاریخی مقامات ہیں، جیسے لائل موومنٹ اور فوارے وغیرہ۔ لال یادگار یہاں قابل ذکر ہیں اور اسے سرکی یادگار کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دوستو یہ جو آپ خوبصورت سی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں، اسے 12 دری کہا جاتا ہے۔ یہ 12 پلرز پہ کھڑی ہے۔
جی دوستو، اس وقت ہم گٹ والا پارک پہنچ چکے ہیں۔ گٹ والا پارک وائلڈ لائف پارک ایک وائلڈ لائف پارک نباتاتی باغ اور افزائش کا مرکز ہے جو فیصل آباد پنجاب پاکستان کے شہر گٹ والا میں واقع ہے۔ یہ کھاریاں والا کے قریب لاہور چڑیا گھر سے 140 کلومیٹر یا 87 میل دور واقع ہے۔ یہ فیصل آباد کا سب سے بڑا پارک ہے۔ گٹ والا فارسٹ پارک 100 کلومیٹر مربع میل سے زیادہ ایک بڑا کمپاؤنڈ ہے جس میں جنگلیاتی علاقے، پارکس، جھیلیں، وزارت جنگلات، حکومت پاکستان کی انتظامیہ عمارتیں ہیں۔ شیخ پورہ روڈ لاہور روڈ پر واقع ہے۔ کلاک ٹاور فیصل آباد سے اس کے فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے۔ یہ فیصل آباد کے رہائشی علاقے کے انتہائی توسیع نتیجے میں فیصل آباد میٹروپولیس کی بہت سی رہائشی کالونیوں اور قصبوں کے قریب واقع ہے۔ گٹ والا کے اہم پرکشش مقامات بہت بڑے سبز پارک ہیں جن میں بچوں کے لیے چند سواریاں موجود ہیں۔ پارکس میں بہتی ہوئی نہریں، باغس اگانے والے علاقے، جنگل کے بڑے علاقے اور 2 جھیلیں ہیں۔ ایک جھیل میں کشتی رانی کی جاتی ہے جبکہ دوسری جھیل میں بہت بڑے مگرمچھوں کے ساتھ جھیل کو مناسب طور پر گھیرے میں لے کر لوگوں کے لیے مگرمچھوں کے دور سے دیکھنے کے لیے ایک محفوظ علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ بھائی اب کھا کے دیکھتے ہیں بلے یہ گول گپے۔ اوئے کیا بات ہے۔ ابھی ہم یہاں سے گٹ والا سے نکلتے ہی جب راستے میں پہنچے تو ہمارے دائیں اور بائیں خوبصورت درخت تھے اور بیچ میں سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی اور بالکل ساتھ ہی نہر گزر رہی ہے اور بہت خوبصورت منظر ہے۔ سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، ہمیں ایک دلکش نظارہ مل رہا تھا۔ اسے فیصل آباد کا کینال روڈ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی تاریخ فیصل آباد کی، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ جو میری ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل جائیں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔